اب دیکھیں استغفار کی کس قدر عظمت ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ، بہترین ذریعہ استغفار ہے. استغفار کو کم نہ سمجھو، استغفار بہت بڑی طاقت ہے. اور روایت میں ہے کہ جو نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کے 70,000 گناہوں کو بخشتا ہے، روایت. اور جو عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کے 700 گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر اس کے اتنے گناہ نہ ہو اللہ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر اس کے ماں باپ کے بھی اتنے گناہ نہ ہو اللہ اس کے تمام رشتہ دار بھائی اور بہنوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ استغفار کی طاقت دیکھیں، امام فرما رہے ہیں کہ استغفار کو کم نہ سمجھے، اس قدر عظمت ہے استغفار کی. مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے. ایک شخص آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا علی میرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مولا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے میں اپنے گناہوں کو جلد سے جلد مٹا سکوں، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے. مولا نے کہا جا کر استغفار کیا. وہ شخص چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی دوسرا شخص آیا، آ کر کہتا ہے یا علی میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے وطن میں بارش بھیجیں، اس لیے کہ قحطی پڑی ہوئی ہے، ہم پریشان ہیں، فصلیں سوکھ چکی ہے، اللہ بارش کو بھیجیں. مولا نے کہا جا کر استغفار کر. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا علی میں مالی اعتبار سے پریشان ہوں، مشکلات میں گرفتار ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اللہ میرے مال میں اضافہ کر دے. مولا نے کہا جا کر استغفار کر، استغفار پڑھ. وہ چلا گیا. چوتھا شخص آیا، آ کر کہنے لگا یا علی میں بے اولاد ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیں، ایسا ذکر بتائیں اللہ مجھے اولاد عطا کر دیں. مولا نے کہا جا کر استغفار کر. جب یہ چلا گیا تو ایک مرتبہ جو آپ کا چاہنے والا آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہا یا علی آپ کے پاس جو آ رہا ہے آج اسے ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، ایک ہی نسخہ دے رہے ہیں، جا کر استغفار کر، جا کر استغفار کر. اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے کہا بارش کیا ہے، استغفار میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر تم باغ بھی چاہتے ہو تو استغفار کرو، تم نہریں بھی چاہتے ہو تو استغفار کرو. اس لیے کہ اللہ نے 6 چیزوں کا وعدہ کیا ہے. سورہ نوح کی 10 سے لے کے 12ویں آیت جس میں اللہ فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. پر استغفار کرو گے سب سے پہلا وعدہ اللہ کا یہ ہے تم اللہ کو غفور پاؤ گے، اللہ بخشنے والا پاؤ گے، اللہ تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. سب سے پہلا وعدہ اللہ کا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخشے گا. دوسرا وعدہ وَيُرْسِلِ السِّمَاءَ عَلَيْكُمْ کہ تم پر بادل بھیجے گا، ایسے بادل کہ جو ایسی بارش کریں گے کہ تمہاری زمین سیراب ہو جائیں. اللہ بارش کا وعدہ اس میں کر رہا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ اور تمہیں اللہ مدد کرے گا مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے جب تم استغفار کرو گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور تمہارے لیے باغات قرار دے گا، تمہیں باغ عطا کرے گا اور نہریں عطا کرے گا. مولا فرما رہے ہیں پروردگار کی اس لیے کہ ہمارا کلام عین قرآن ہوتا ہے،
ہم ان سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جس کے لیے پروردگار فرماتا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. ہمارا تعلق ان سے ہے، ہم ان کے نفس ہیں کہ جو گفتگو ہی نہیں کرتے سوائے وحی کے. مولا نے فرمایا یہ نسخہ الہی نسخہ ہے. عزیزان گرامی، مولا نے فرمایا کہ اس قدر طاقت ہے استغفار میں. آیت اللہ علی قاضی نے بھی یہ عمل بتایا ہے کہ اگر کوئی انسان پریشان ہے مالی اعتبار سے، یا گھر کے لیے کوئی چاہتا ہے اس کے لیے گھر ہو جائے یا اسے اولاد مل جائے، بلکہ ہر دنیاوی عمل کے لیے فرمایا بہترین ذکر استغفار ہے کہ نماز کے بعد یہ 3 آیتیں پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ صلوات کے ساتھ. 3 مرتبہ پڑھیں، 10ویں 11ویں 12ویں آیت. یہی آیت انسان پڑھیں اور استغفار کریں، کہتے ہیں کہ اس قدر سریع الاجابہ عمل ہے یہ. سورہ نوح 3 آیتیں 10 11 12 صلوات کے ساتھ پڑھیں. فرمایا آیت اللہ قاضی کہہ رہے ہیں کہ جو استاد عرفان ہے، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، بہت بڑے بزرگ علماؤں کے استاد، فرماتے ہیں اس آیت میں اتنی تاثیر ہے، اللہ وعدہ کر رہا ہے. فرمایا ان آیتوں کی تلاوت کر کے انسان استغفار پڑھیں، پھر دیکھیں کہ کس قدر اس کی حاجت تیزی سے پوری ہوتی ہے.